نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. متقیوں کی اللہ تعالیٰ نے چوتھی صفت بیان فرمائی ہے کہ متقی لوگ کون ہیں. پہلی صفت کہ نماز قائم کرتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ تین صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھیں. چوتھی صفت یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی. آپ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں. وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن کریم. قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کے ایک ایک حرف کو سچا مانتے ہیں. قرآن پر ایمان رکھتے ہیں کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کے ایک ایک حرف کو سچا مانتے ہیں. کسی بھی حرف کے سلسلے میں، کسی آیت کے سلسلے میں، کسی سورت کے سلسلے میں کوئی بھی شک نہیں کرتے. اللہ رب العالمین نے جو بات کہہ دی، چاہے کوئی بڑی بات ہو چاہے چھوٹی بات ہو، چاہے وہ بات ہماری عقل میں آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ لوگ متقی لوگ. قرآن کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث بھی دی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث بھی دی گئی ہے. سورہ نساء آیت نمبر 113 میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے اور حکمت نازل کی ہے. حکمت سے مراد حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اپنی زبان مبارک سے تشریحات کے قرآن کریم کے اندر بہت سارے احکام، یہ کرو، یہ مت کرو، ایسا کرو، ویسا کرو، بہت سارے احکامات آپ کو ملیں گے، لیکن ڈیٹیلز آپ کو نہیں ملے گی، تفصیل نہیں ملے گی. قرآن کریم کے اندر آپ کو ملے گا نماز قائم کرو، لیکن نماز کس ٹائم میں قائم کرو، کتنی رکعت پڑھو، کس طرح سے پڑھو، یہ ڈیٹیلز پوری آپ کو نہیں ملے گی. قرآن کریم میں آپ کو ملے گا زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کب دو، کتنے پیسے میں سے دو، کس کو دو، کتنا دو. یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں یہ آپ کو حدیث میں ملتی ہیں. تو حدیث پر بھی ایمان رکھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے. جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو ہمیں جس طرح قرآن پر ایمان رکھنا ہے اس طرح سے ہمیں حدیثوں کو بھی ماننا ہے، کیونکہ بغیر حدیث کے مانے ہم اسلام پر مکمل طریقے سے عمل نہیں کر سکتے. ایسی قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جو نازل ہوئیں اور صحابہ کرام نے اس کا مطلب کچھ اور سمجھا، حقیقت میں کچھ اور تھا. اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. یہ آیت نازل ہوئی. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان لانے کے بعد انہوں نے ظلم نہیں کیا تو ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت پر. یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ امن اور ہدایت ان لوگوں کو ملے گی جو ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کرتے. اور صحابہ کرام نے سوچا کہ ہم تو سب ظلم کرتے ہیں، ہم سے کوئی نہ کوئی خطا ہو جاتی ہے، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہمیں امن نہیں ملے گا، ہمیں ہدایت نہیں ملے گی. صحابہ کرام نے یہ سمجھا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آئے تو پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت ہے، ہم اس آیت کے سلسلے میں کافی پریشان ہو چکے ہیں. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جن لوگوں نے ظلم نہیں کیا ان کو امن ملے گا. حالانکہ ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم سے خطا ہوتی ہے، ہم سے گناہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہمیں امن نہیں ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت کا وہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو.
آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا. یہاں پر ظلم سے کیا مراد ہے؟ شرک. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے. تو آیت کی تفسیر کرنے کے لیے ہمیں حدیث کی طرف جانا پڑے گا. بغیر حدیث کو سمجھے ہم قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے. تو جو لوگ قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایک اور صفت بیان فرمائی، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہزاروں لاکھوں پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، لاکھوں پیغمبر آئے ہیں. ان پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دی ہیں. ان کتابوں میں سے 3 کتابیں مشہور ہمارے سامنے ہیں، تورات، زبور، انجیل. زبور جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کو ملی، تورات موسیٰ علیہ السلام کو، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو. یہ 3 کتابیں، ان کے نام ہمیں معلوم ہیں اور یہ کتابیں آج موجود ہیں. دوسری کتابیں جو انبیاء کرام کو ملی ہیں ان کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے. لیکن ان ساری کتابوں پر ہمارا ایمان ہے. ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی ایک ایک بات کو سچ مانتے ہیں، ایسا نہیں. ہم صرف اتنا مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، بس. اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ سچ ہے جھوٹ ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ بعد میں لوگوں نے ان کتابوں میں اپنی طرف سے بہت ساری باتیں جوڑ دی. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اللہ نے فرمایا ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی طرف سے کتابیں لکھتے ہیں، اپنی طرف سے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے. یہودیوں نے تورات کے اندر اور عیسائیوں نے انجیل کے اندر بہت ساری تبدیلی کر دی ہے، بہت ساری باتیں اس میں سے نکال دی ہیں، بہت ساری باتیں اپنی طرف سے اس میں جوڑ دی ہیں. تو ہمیں ان کتابوں پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کی ایک ایک بات کو ہم سچ نہیں مانتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں جو وصیت فرمائی وہ یہ ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تورات لے کر کے آئے، تورات لے کر کے آئے اور آپ کے سامنے پڑھنے لگے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اتنا بڑا کہ آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، پورا چہرہ لال ہو گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کو دیکھا تک نہیں. تو انصار صحابہ کرام موجود تھے، انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بند کرو، اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھو غصے سے لال ہو چکے ہیں، بند کرو. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تورات کو بند کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو کتاب دی گئی ہے وہ واضح ہے، مجھے جو کتاب دی گئی ہے وہ واضح ہے، اس کی باتیں ساری کی ساری روشن ہیں. تو پھر تم تورات کی طرف کیوں جاتے ہو؟ سن لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی بات ہے، سن لو، اگر موسیٰ بھی آج آ جائیں دنیا میں واپس تو موسیٰ کو بھی قرآن کو ماننا پڑے گا. موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی ہے نا، موسیٰ دنیا میں واپس آ جائیں تو موسیٰ کو بھی میرے پیچھے چلنا پڑے گا، تورات پر نہیں چلنا پڑے گا ان کو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وہ مشہور بات، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. تو ہم ان ساری کتابوں کو مانتے ہیں لیکن ایک ایک بات کو سچ نہیں مانتے کیونکہ اس میں چینجنگ ہو چکی ہے. اور ایک 5ویں صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے دن پر متقی لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے. ہم سب نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اتنی ساری باتیں کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس دن میں اللہ رب العالمین ہمارے سارے اعمال کا ہمیں بدلہ دے گا، ہمیں جزا دے گا، ہمیں اجر دے گا، ہمیں ثواب دے گا. اس لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں. ہم گناہوں سے اس لیے بچ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے اگر ہم نے گناہ کیے تو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری پکڑ کرے گا. اسی دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں. جو آخرت کے دن پر یقین رکھتی 5 صفتیں جس کے اندر ہوں. پہلی صفت غیب پر ایمان رکھنا، دوسری صفت نماز کو قائم کرنا، تیسری صفت اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا، چوتھی صفت قرآن پر اور دوسری کتابوں پر ایمان رکھنا، اور 5ویں صفت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک دن متعین کیا آخرت کا دن، اس پر بھی یقین رکھنا. 5 صفتیں جس کے اندر ہوں گی، اولئک علی ھدی من ربہم،
یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونے والے۔ یہ متقین کی 5 صفتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی متقی بنائے، آمین۔